बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं आज मशहूर व मारूफ ज़ोडिक कंसल्टेंट सैयद हैदर जाफरी साहब, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप जाफरी साहब से रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बेइंतहा करम है। अच्छा सर, दिसंबर का महीना आ गया है। हर महीने आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग करते हैं। नवंबर के महीने में भी किया था आपने, दुआओं की कबूलियत के हवाले से। दिसंबर का महीना आ गया है, बहुत सारे लोग हैं दुआएँ माँगते हैं और अक्सर बेशतर लोगों को ये शिकायत भी हो जाती है कि हमारी दुआएँ कबूल क्यों नहीं होती? क्या वक़्त है, कौन-सी ऐसी घड़ी है, कौन-सी साथ है जिस वक़्त दुआ माँगी जाए? तो सर, दिसंबर के महीने में हमारे देखने वालों को आप क्या बताएँगे? कौन-सी ऐसी साथ है, कौन-सी ऐसी घड़ी है जब दुआ माँगी जाए और उसको कबूलियत का शर्फ़ हासिल हो? पहले इस चीज़ का जवाब दे दूँ कि दुआ है क्या और ये कबूलियत क्यों होती है, फिर उसके बाद आपको उस साथ का ज़िक्र करता हूँ। बिल्कुल। दुआ किसी वक़्त की मोहताज ही नहीं है कबूलियत। दुआ किसी हरफ़ की, किसी लफ़्ज़ की, किसी ज़ुबान की, अरबी, फ़ारसी, उर्दू, अंग्रेज़ी की मोहताज ही नहीं है। ये बेसिकली इंसान का एक सपोर्टिव मैकेनिज़्म है। सपोर्टिव मैकेनिज़्म इन अ सेंस इसको ये समझ लें कि जब इंसान जो है वो अल्लाह की कुर्बत में जाता है, अल्लाह के करीब जाता है, तो उस अल्लाह की एनर्जी की वजह से उसकी दुआ वो कबूलियत का शरफ़ हासिल करती है। अब इंसान अल्लाह के करीब, क्योंकि इंसान ने दुनिया में रहना है, उसमें पॉज़िटिविटी और नेगेटिविटी दोनों हैं उसके पास। उसने उसको बैलेंस रखना है, कभी बैलेंस रख सकता है, कभी नहीं रख सकता, कभी दुनियावी चीज़ों में, कभी रूहानियत में, कभी सारा टाइम एक काम नहीं कर सकता इंसान। अल्लाह ने इंसान को मजबूर भी बनाया और मुख्तार भी बनाया। अब ये जो दुआ है, जैसे अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपसे मेरे बारे में पूछते हैं, तो उन्हें कहिए इन्नी करीब, कि मैं करीब हूँ। तो वो जो अल्लाह की कुर्बत का एहसास है, वो जो अल्लाह अ, की कुर्बत का जो एक एक अंदर एसेंस पैदा होता है, एक वो जो चिंगारी अल्लाह की मोहब्बत की इंसान के अंदर होती है, असल में वो कबूलियत की तरफ लेके जाती है। दुआ जो है उसके लिए, जैसे दिन में कभी टेम्परेचर ज़्यादा और कभी कम होता है, कभी कम से कम और कभी ज़्यादा से ज़्यादा। अल्लाह ने जब फैसला किया कि इंसान को ज़मीन पे खलीफा बना के भेजना है, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, तो जब अल्लाह ने दुनिया पे जो है वो उसको खलीफा बना के भेजा है, तो उसके ही बेटरमेंट के लिए पूरे होराइज़न को अल्लाह ने बनाया। अब ये सियारे, सितारे ये इंसान के गिर्द वैसे ही जो है वो असरअंदाज होते हैं, जैसे समुंदर को चाँद खींचता है। इसी तरह आपके ब्रेन एंड हार्ट न्यूरॉन्स, तो कभी-कभी अल्लाह की तरफ से पॉजिटिव एनर्जी इतनी ज़बरदस्त होती है, जो आपकी कनेक्टिविटी को, आपकी यकसुई को, आपके अल्लाह के साथ के कनेक्शन को सपोर्ट करती है। हर महीने में ये कुछ घंटे की ये साथ होती है, जो है वो आपके लिए फ़ायदे का बायस बनती है। मैं उस साथ के ऊपर काम करता हूँ कि जब एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी अपने अरूज के ऊपर हो, तो इंसान जो है वो अल्लाह के साथ अपनी कुर्बत में इज़ाफ़ा कर सके। फिर मैं रिपीट करता हूँ कि दुआ किसी वक़्त की कबूलियत की मोहताज नहीं होती। ये जो कबूलियत की साथ है, ये इंसान को बैकअप देती है कि अगर देखें ना, एक ताकत आपको ऊपर उठा रही है, एक ताकत आपको नीचे की तरफ गिरा रही है। तो जो नीचे की तरफ गिरा रही है, उसका मतलब ये है कि आपका ऊपर की तरफ जाने का सफ़र स्लो हो रहा है। अब ये एनर्जी बढ़े या ना बढ़े, लेकिन वो जो आपकी नेगेटिविटी जो चीज़ थी, उसको अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, तो आपका ये सफ़र ऊपर की तरफ तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी आप अल्लाह के करीब उतना जल्दी हो सकते हैं, जितना आपने साल में होना था, वो इन चंद घंटों में हो सकता है। जितना आपने जो है वो पूरे महीने में इबादत करके हासिल करना था, वो चंद घंटे में आप हासिल कर सकते हैं। चूँकि अल्लाह इंसान से शदीद तरीन मोहब्बत करता है, इसलिए अल्लाह ने इंसान के गिर्द ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं कि अगर उनसे इंसान फ़ायदा उठा ले, तो बहुत तेज़ी से अपने काम कर सकता है। अब ये जो दिसंबर में कबूलियत की साथ बन रही है,
یہ میں آپ کو پہلے اس کا ٹائم بتا دوں، یہ 7 گلوبلی بنتی ہے، یعنی پوری دنیا میں یہ ایک ہی وقت میں یہ 7 بنتی ہے۔ میں آپ کو PST یعنی پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم یعنی +500 GMT کے مطابق جو ہے وہ ٹائم بتا دیتا ہوں، باقی جتنے جو ٹائم زون کے لوگ ہوں وہ اپنے اپنے ٹائم زون کے مطابق اس کو کیلکولیٹ کر لیں۔ تو دسمبر میں 14 دسمبر 2023 بروز جمعرات یہ شب جمعہ بنے گی، 11:05 سے یہ 7 شروع ہوگی، اور جمعہ شروع ہو چکا ہوگا 15 دسمبر 2023 صبح 4:12 تک یہ 7 رہے گی، تقریباً 5 گھنٹے اور کچھ منٹ کی 7 ہے۔ اس کی جو ٹیگ لائنز ہیں وہ اگر میں بتا دوں کہ اسپرچویلٹی یعنی روحانیت کے بوسٹ کا ٹائم ہے۔ اس سال دسمبر کے حوالے سے یعنی اس مہینے دسمبر 2023 کے حوالے سے یہ دنیاوی اسباب میں ترقی کا باعث بنے گی، یہ اس دنیاوی اسباب میں ترقی کی ساتھ بنے گی، کامیابی کی ساتھ بنے گی، نئے آغاز کی ساتھ بنے گی، اللہ کی مدد اور اللہ کی کرم نوازی کی ساتھ بنے گی۔ یہ 7 بہت پاورفل 7 ہے، یہ 7 بہت جو ہے وہ ویسے تو اللہ کے قربت میں انسان کسی بھی وقت جا سکتا ہے، یہ نہیں ہے، اور دعا بھی بالکل ویسے ہی جیسے نیچر ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے یا بچے کو چوٹ لگ جائے تو بچہ کچھ سپارے تو نہیں پڑھتا نا، بچے کوئی جو ہے نا وہ تلاوت تو نہیں کرتا، چوٹ لگ جاتی ہے روتا ہے۔ اور ایک سگی ماں ہو، بچے کو چوٹ لگ جائے کبھی وہ کھانا کھا سکتی ہے سکون سے؟ اسی طرح اللہ اگر 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو اگر مخلوق دکھی ہو تو کیا اللہ جو ہے وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا؟ صرف بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنی جو ہے نا وہ اصل جو طاقت ہے، اصل جو آپ کی جس کی وجہ سے آپ کائنات میں ہیں، اللہ کے قریب کرنا ہے اپنے آپ کو، اپنے دکھ تکلیف پریشانیاں لے جا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ اب اس میں کرنا کیا ہے اس 7 کے دوران وہ بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ نے 2 نفل نماز شکرانہ ادا کرنی ہے۔ نماز شکرانہ جو ہے اللہ نے آپ کو رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، ان سے وفاداری کی توفیق عطا فرمائی، اس کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ نے آپ کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے کے آیا، اس کا شکریہ ادا کریں۔ جب بھی کسی کے گھر جاتے ہیں تو اس کا شکریہ تو ادا کرتے ہیں نا کہ اس نے توفیق دی، اپنے گھر میں آنے کی اجازت دی۔ سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ 2 نفل شکرانے کے پڑھیں۔ اس مہینے میں جو 7 ہے اس کی انرجی سورہ یاسین کے ساتھ بہت میچ کرتی ہے، تو 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر۔ اس کے بعد درود پاک کم از کم 1 تسبیح، اور زیادہ سے زیادہ جتنا زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں، آسانی سے پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ قریش 11 مرتبہ، سورہ کوثر 11 مرتبہ، سورہ مزمل 1 مرتبہ، اور اس کے بعد دوبارہ سورہ کوثر 11 مرتبہ، سورہ قریش 11 مرتبہ، اور اس کے بعد درود پاک کم از کم 1 تسبیح، یا زیادہ سے زیادہ جتنی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں۔ جب یہ کر چکے ہیں تو اس کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت، نماز حاجت جو ہے وہ پڑھیں، اور پھر دعا کریں۔ دعا صرف اپنے لیے نہیں کرنی، دعا ان لوگوں کے لیے بھی کریں جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے بھی کریں جو آپ کے تعلق دار ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی کریں جن سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے بھی کریں جنہوں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اور ان لوگوں کے لیے بھی کریں جنہوں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ اللہ ان کا بھلا کرے۔ دعا کریں، پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ دعا تو جی ایک ایسا عمل ہے کہ جو آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ یہ دعا کی قبولیت ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کو ایک جو ہے نا بیک اپ پاور ایسی زبردست مل جاتی ہے۔ یعنی آپ نے خود سے فرض کیا کہ آپ کی گاڑی کی سپیڈ ہے 120 کلومیٹر، ٹھیک ہے، آپ اس گاڑی کو لوڈ کر دیتے ہیں بلٹ ٹرین میں، تو اب وہ بلٹ ٹرین کی سپیڈ ہے 750 یا 800 کلومیٹر، تو یعنی وہ جو فاصلہ آپ نے اپنی گاڑی میں 3 گھنٹے میں طے کرنا تھا، آپ وہ فاصلہ 1 گھنٹے میں طے کر لیں گے۔ بے شک۔ تو اسی طرح
آپ کی یہ جو انرجی ہے، یہ جو آپ کی اپنی طاقت ہے، یہ طاقت جو ہے یہی آپ کی کامیابی کا راز ہے. بالکل یہی ٹھیک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. دیکھیں دعا میں بار بار وہی بات سمجھا رہا ہوں کہ دعا کی قبولیت وقت کی محتاج نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے اوپر زنگ ہے، یعنی ایک مقناطیس نے لوہے کو کھینچنا ہے، لوہے کے اوپر زنگ لگا ہوا ہے، تو جب تک زنگ ہٹے گا نہیں مقناطیس اس کو کھینچ نہیں پائے گا نا. تو یہ بالکل اینٹی رسٹ قسم کا ایک عمل آپ کو بتایا ہے کہ اپنے زنگ کو اتارنا ہے، اپنے آپ کو کلینزنگ کرنی ہے. اللہ تو وہاں موجود ہے، اللہ تو ہے، اللہ نے تو کہیں جانا نہیں ہے، اللہ تو قریب آتا نہیں ہے، دور جاتا نہیں ہے. اللہ نے خود رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو ہے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، تو انہیں کہی ہے انی قریب، میں تو بہت قریب ہوں. تو جو شہرک سے زیادہ قریب ہے اس کو اپنی شہرک تک ہی جانا ہے نا، اپنی ذات میں اللہ کی تلاش کرنی ہے نا، وہ کر لیں پھر دیکھیں ہوتا کیا ہے، اللہ کیا کرتا ہے. اصل میں دعا کی جو ہے وہ اس کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ ہاؤ یو کنیکٹ دا گاڈ، ہاؤ یو فیل دا گاڈ، اینڈ ہاؤ مچ لائل ود رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت اینڈ ہز چلڈرن. دیٹس اٹ. اس سے زیادہ بالکل. تو اور کچھ یہی دعا ہے، یہی سارا کچھ ہے جو میری عقل سمجھ میں ہے. اس ویڈیو میں میرا اپنا بھی ایک سمجھیں کہ لالچ ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک بندے نے بھی اللہ کی قربت میں جو ہے نا وہ کوئی احساس پیدا کر لیا تو میرے لیے بھی یہ آخرت میں کامیابی کا باعث بنے گا جی. تو بے اس لیے شک. میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو لوگ بھی یہ دعا کریں اس طریقے سے دعا کریں، تو میرے لیے، میری ٹیم کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے بھی دعا کریں، تو سب کے لیے جو ہے وہ باعث برکت ہوگا. یہ بے شک سر، بہت ہی خوبصورت پیغام بھی آپ نے دیا اور بہت ہی زبردست، آپ نے بہت ہی اسلامی تعلیمات سے بھرپور اور بہت ہی خوبصورت موضوع پہ آج آپ نے ہمارے ساتھ ویلاگ کیا، جس کا ہم آپ کا ایک دفعہ پھر سر شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آنرڈ سر. امید ہے کہ والے جو ہیں وہ ضرور آپ کے لیے، آپ کی ٹیم کے لیے، ہمارے لیے اور اپنے تمام چاہنے والوں اور اپنے پیار کرنے والوں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا مانگیں گے اور یہ عمل جو ہے ضرور دہرائیں گے اور انشاءاللہ خیر و برکت کا باعث بنے گا. ناظرین کامنٹ کر ہم کو آپ ضرور بتائیے گا کہ حیدر جعفری صاحب نے جو آج موضوع ہمارے ساتھ ڈسکس کیا ہے وہ آپ کو کیسا لگا. یہاں ہمارے ویلاگ کا وقت ختم ہوا. آخر میں ہمارا وہی پیغام ہے، مسکرائیں، پیار بانٹیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں. خدا حافظ.